السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے ہم نے کوئی محاورہ بولا، تو اچانک سے خیال آیا مجھے کہ اب جو بچے ہیں یا نئی نسل ہے، ان کو ان محاوروں کا نہیں پتہ۔ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ جو ہیں، والد جو ہیں، اس وقت عام طور پہ گھروں میں بات کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی محاورہ بولا جاتا تھا۔ تو میں نے سوچا کچھ محاورے اتنے ہیں کہ کئی پروگرام بن سکتے ہیں اس پہ، لیکن جو میں یاد ہیں جو ہمارے استعمال میں تھے وہ تھوڑے سے محاورے جو ہیں اس پہ میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ یا ناک میں دم کرنا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم آج آپ کو اپنے پرانے اردو محاوروں کی جو ہمارے ہاں روزانہ کی بول چال میں استعمال ہوتے تھے وہ ہم بتائیں گے، کیونکہ آج کل کے بچوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ محاورہ ہر زبان میں ہوتے ہیں، اور دراصل محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جملے یا الفاظ ہوتے ہیں جن کا مطلب لفظی نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کا مفہوم کوئی خاص مفہوم ہوتا ہے، یعنی جو کہا جا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ آئیے اردو کے کچھ محاورے اور ان کے مطلب آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، بلکہ اس وقت تمام گھروں میں یہ محاورے بولے جاتے تھے۔ مثلاً ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کچھ اور جواب بالکل ہی مختلف، جیسا کہ آج کل سیاسی پروگرامز میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ سوال کچھ اور کیا اور جواب انہوں نے بات گھمانے کے لیے کہیں اور دے دیا۔ جب بچوں کو سمجھا کے تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یعنی کہ تم لوگ بغیر مار کھائے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک محاورہ ہے ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، یعنی ایک شخص کی وجہ سے پورے گروپ یا خاندان کی بدنامی ہوتی ہے۔ آم کے آم گٹلیوں کے دام، یعنی جب کسی کام میں ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہو، یعنی آم بھی کھا لیے، گٹلیوں کو بھی آپ کام میں لے آئے۔ ایک محاورہ بہت بولا جاتا تھا عام طور پہ، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، یعنی اتنا نقصان اٹھا لیا ہے لیکن اکڑ کسی طرح سے نہیں جا رہی آپ کی۔ پھر ایک تھا غریب کی جورو سب کی بھابھی، یعنی جو غریب مسکین بندہ ہوتا ہے سب اس سے اپنا کام لیتے رہتے ہیں، اس پر سب اپنا حق جتاتے رہتے ہیں۔ سانپ کے منہ میں چھچوندر، نگلے تو اندھا اگلے تو کوڑی، اس کا مطلب ہے ہر طرح سے نقصان۔ اسی مطلب کا ایک اور بھی محاورہ ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، یعنی کچھ بھی ہو آپ آگے جائیں یا پیچھے جائیں نقصان سے نہیں بچ سکتے۔ اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی وقت گزرنے کے بعد افسوس کرنا بیکار ہے۔ ایک ہے بہت، ہم کوئی پتلا موتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کیا تم سے کم ہیں۔ اگر کوئی بہت شیخی بگاڑ رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس شیخی بگاڑنے والے کو جواب دینا چاہتا ہے تو وہ عام طور پہ یہی کہتا ہے، جھاڑو پھرے نقصان کر دیا۔ اچھا، ایک بڑا مزے کا محاورہ والدہ ہماری بولا کرتی تھیں، جو بہت عرصے بعد ہماری سمجھ میں آیا کہ جب کوئی بات سمجھاتے وہ تھک گئیں، اگلا سمجھنے پہ راضی نہ ہو تو وہ کہتی تھیں کالا منہ نیلے ہاتھ پاؤں، یعنی جاؤ جو دل میں آئے کرو۔ پھر دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یعنی نقصان اٹھانے کے بعد ہر قدم بہت احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ عجیب سی بات ہے نا، گرم دودھ سے جلے تھے آپ اور ٹھنڈی لسی سے بھی آپ احتیاط برت رہے ہیں، لیکن ہوتا عام طور پر یہی ہے۔ پھر ہر طرح سے احتیاط کی جاتی ہے۔ ایک زمانے میں کم بخت بہت بولا جاتا تھا، مطلب اس کا ہے کم نصیب والا۔ ایک اور ہے نادان کی دوستی جی کا جنجال، یعنی نا سمجھ کی دوستی آپ کو نقصان پہنچائے گی، مشکل میں ہی ڈالے گی۔ مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال، مطلب مفت کی چیز جو ہے اس کی جائز ناجائز کوئی نہیں دیکھتا، بس مفت مل جائے، مفت ملے برا کیا ہے والی بات۔ ننگی نہائے گی کیا چھوڑے گی کیا، اس کا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے غریب آدمی دل والا بھی ہو سخی بھی ہو تو کیا کر لے گا، مطلب ہے کیا اس کے پاس۔ ایک ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام، بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے یعنی کہ وہ ہے نہیں اچھا، منافق ہے۔ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، صرف شو بازی کر رہے ہیں۔
اچھا، اونٹ کے منہ میں زیرہ یعنی کہ بہت ہی چیز کا کم ہونا ہے. بہت سے لوگ بیٹھے ہیں ذرا سی چیز رکھی ہے. خدا لگتی کہنا یعنی سچی بات کہنا. ناک میں دم کرنا، بہت زیادہ تنگ کرنا. عام طور پہ بچوں کو کہا جاتا تھا کہ تم نے تو ناک میں دم کر دیا ہے. تھالی کا بینگن، یہ بھی ایک طرح سے منافقت ہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی اصول نہیں ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں پھنس گیا. آنکھوں کا تارا، بہت لاڈلا ہونا. الٹی گنگا بہنا یعنی رواج کے خلاف چلنا. کانوں کان خبر نہ ہونا یعنی اپنی باتیں، اپنی چیزوں کو خفیہ رکھنا. جب کوئی خاموشی سے رشتہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت عرصے بعد اطلاع مل جاتی تھی تو خاندان والے یہی کہتے تھے کہ وہ اس نے تو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. اندھیر نگری چوپٹ راج، مطلب ایسا نظام جہاں کوئی کام ڈھنگ سے نہ ہوتا ہو. اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی ہے، آوے کا آوا بگڑا ہونا یعنی سبھی برے ہیں. منہ میں پانی آنا، کسی چیز کو دیکھ کر لالچ پیدا ہونا. ایک ہے چور کی داڑھی میں تنکا یعنی اپنے آپ کو خود ہی مشکوک ظاہر کرنا. جب آپ سے کچھ غلط ہو جائے اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو آپ پر خود ہی شک کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی کہ آپ خود ہی پکڑے گئے. اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، خود اپنا نقصان کرنا. کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ اپنا نقصان خود ہی کر لیں. جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، مطلب طاقتوری حق لے جاتا ہے. اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو، مطلب جانبداری کا مظاہرہ کرنا. اب اس میں کتنے مزے کی بات ہے کہ وہ اندھا ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنے اپنوں کو ہی دے رہا ہے. بزرگ بھی اسی طرح باتوں کو سمجھایا کرتے تھے، یعنی 1 اور 1 11. اس کا مطلب تھا اتفاق میں برکت اور طاقت ہوتی ہے. کھودا پہاڑ نکلا چوہا، نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی اور نتیجہ 0. 1 انار 100 بیمار، یعنی طلب زیادہ 25 کم. نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، یعنی کوئی بھی ناممکن شرط رکھ کر کام سے بچنا. اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی کہ جب آپ کو کوئی کام نہیں آتا تو ماحول کو یا دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے. آپ اس کے لیے یہی ہے کہ جب آنگن ہی ٹیڑھا ہے تو اس میں کیا ناچے گا. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یعنی گھر یا دفتر کے اندر کے حالات گھر والوں سے ہی نکلیں. دال میں کچھ کالا، مطلب کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو چھپائی جا رہی ہے. دانے دانے کو محتاج ہونا، بہت زیادہ غریب ہونا. ہاتھ پیر پھول جانا یعنی بہت زیادہ گھبرا جانا. 8 آنسو رونا، زارو قطار رونے کو کہا جاتا ہے. جلتی پر تیل چھڑکنا، مطلب کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو اور جا کے کوئی بات کہہ کے اس کو اور بڑھا دیا. اونچی دکان پھیکا پکوان، اوپر سے بہت اچھا اور حقیقت میں خراب. آدمی انتر، کوئی ہیرا کوئی کنکر. یہ سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک تو کریلا، دوسرا نیم چڑھا، یعنی کریلا تو کڑوا ہوتا ہی ہے، اوپر سے نیم کے اوپر اس کی بیل چڑھی تو مزید کڑوا ہو گیا. ایک تو انسان برا، اس کو صحبت بھی بری ملی تو وہ مزید برا ہو گیا. اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، یہ محاورہ بہت بولا جاتا تھا، یعنی اپنے گھر میں کمزور بھی طاقتور ہوتا ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی قصور خود آپ کا اور برا بھلا آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں. ایک حمام میں سبھی رنگے، مراد یہ کہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، اور یہ منفی مفہوم ہے. کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، مطلب نرا نقصان اٹھایا. آپ کسی ریسٹورنٹ گئے، کچھ آرڈر دیا نہیں، کچھ منگوایا نہیں، کچھ کھایا نہیں، اور وہاں آپ سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا تو آپ نے پیسے دے دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. یہ تھے ہمارے آج کے محاورے. اس میں جو ایک محاورہ تھا وہ شاید میں اس کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پائی یا شاید میں زیادہ کرنا چاہ رہی ہوں. ہماری ایک رشتہ دار ہیں، وہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا، کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھی، کوئی اس نے اچھی گاڑی لی ہے، اچھے کپڑے ہیں، یا کوئی بھی خوبی والی بات دیکھے نا، وہ ضرور کہتی ہیں ہمارے پاس یہ چیز ہے، ہم کوئی پتلا موتے ہیں. تو یہ میں نے انہی سے سنا تھا اور پھر میں نے اس سے مطلب پوچھا اس کا. تو یہ تھے چند ایک محاورے بہت ہیں، ایک نشست میں جو ہیں وہ نہیں کور ہو سکتے. اگر آپ کو پسند آئیں اور آپ چاہیں کہ آپ کو اور بھی محاورے سننے ہوں تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.